اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز و وقار اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ تم سب کو پتہ چلا ہے کہ بھائی ہم کو 6 تاریخ کو ایک جلسہ پاور شو مطلب کرنے کی اجازت مل گئی ہے پاکستان سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے، اور وہ ہے بھائی اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ، اور جو بہت ہی بڑے اور بہت ہی وسیع پریڈ گراؤنڈ ہے۔ تو اگر ہم نے اس گراؤنڈ کو پر نہیں کیا تو یہ ایک قسم کے جو سسٹم ہے ان کے ذہن میں یہ بات مکمل گھس جائے گی اور مکمل سیوڈ ہو جائے گی، مکمل بیٹھ جائے گی کہ بھائی لوگ بہت ہی کمزور ہیں۔ تو برائے مہربانی میرے تمام بہن بھائیوں، بڑے چھوٹوں، دوستوں، بڑوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے، ایک پاکستانی کے ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اور پاکستان تحریک انصاف ہونے کی حیثیت سے میں یہ اپیل کر سکتا ہوں، میرا یہ ایک کہ آپ سب کو درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ آئیے پاکستان ایک ایسی جلسے کو ایک بہت ہی بڑا شو کیجئے کہ ہم سب مینڈیٹ چوروں کے خلاف ہیں۔ تو جیسے کہ تم سب کو پتہ چلا ہے کہ بھائی پچھلے 2 سالوں میں یہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے ہیں، بس یہی کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو جیل میں درکار دیے، فلانا ڈمکا ڈمکانا، لیکن کچھ بھی یہ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو وہی ہوتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ تو ابھی ان کا میرا ایک نیا ہی حربہ ہے، وہ ہے بھائی سوشل میڈیا کو انہوں نے چپ کرانا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو چپ کرانے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کو کافی زیادہ ہائر کیا ہے، ان کو مختلف تنخواہیں دے رہے ہیں، اپنی منہ مانگی کی تنخواہیں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ 25-30 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ان سے کروا رہے ہیں۔ یہ عمران ریاض نے اس کے اوپر پورا ہی ایک ولاگ بنایا ہے، تو آپ جائیے پہلے اس کی عمران ریاض کی ولاگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قسم کی سوشل میڈیا کو ڈاؤن کرنے کی ایک چال چلی ہے تاکہ ان کے سوشل میڈیا کے اندر ہی ایک دراڑے پیدا کر سکیں۔ سوشل میڈیا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے اختلافات پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ ایک قسم کے نا امید سے ہو جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ بھائی عمران شیر افضل مروت نے اپنے بھائی کو لانچ کر دیے، پی ٹی آئی کے اندر ہی کوئی عہدہ دے دیا ہے اس کو۔ تو بہت زیادہ لوگ بڑھا چڑھا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ تو یہ سب ایک ان لوگوں کی سازش ہے کہ یہ ایک قسم کے رکاوٹ دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی ایک بڑی سسٹم کے اندر، بہت ہی بڑے نظام کے اندر جو ہے پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے اختلافات پیدا کر رہے ہیں، وہ ہے شیر افضل مروت کی طرف سے۔ تو پارٹی جو کچھ بھی کر رہے ہے، ابھی پچھلے دنوں میں، ابھی آج یا کل ہی اس کو گالیاں بھی پڑی ہے شیر افضل مروت کو کہ یہ فلانا، اس طرح کوئی کتے والا بولے اس کو کہ شیر افضل مروت کتا ہے۔ تو اس کو بھی بہت لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ غلط طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے۔ تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں اسد کیسر لے آتے، بھائی اس نے فلانا کی ہے، کوئی لوگ بیچ میں فلانا لے آتے ہیں، ڈنگانا لے آتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے تحریک انصاف کے سپورٹران، آپ سب کو میری یہ درخواست ہے کہ تم سب نے گھبرانا نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے رہنا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی ہم نے یہ پاور جلسہ جیسے ہی ہم کریں گے تو ان سب کو سمجھ آ جائے گی، بالکل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کیمرے کے ذریعے ہم بتا سکیں گے، پورے دنیا کے پورے سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم سب ایک عمران خان ہیں، ہم سب ایک قوم ہے، ہم سب ایک تحریک ہے، ہم سب ہی ایک جرت ہے، ہم سب ایک طاقت ہے، ہم سب ہی پاکستان ہے، اور ہم سب ہی ایک قوت ہے۔ ان سب کے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ہی سسٹم کے ذریعے بتا سکتے ہیں، وہ ہے بھائی ہمارا سب سے بڑا جلسہ۔ اگر ہم سب اس چیزوں کی وجہ سے رکاوٹ میں آ جاتے ہیں، بھائی شیر افضل مروت نے یہ کی ہے، فلانا نے یہ کیا، ڈمکانا نے یہ کی ہے، تو یہ سب ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم اپنے دل میں اندر سے ہی مارے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ تم کو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ وہ انہوں نے چیزیں لانچ کی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ تنخواہیں ان کو دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اس سازش سے بچیے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے سسٹم کو تھوڑا سا یہ داغ دے رہے ہیں، داغ دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی تم سب سے یہ درخواست ہے کہ جلسے کے اندر آپ سب کو شریک ہونا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ورنہ آپ شریک نہیں ہوئیں گے۔ اگر یہ سسٹم جلسہ ناکامیاب ہوا،
اللہ کرے کہ ناکامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے ہمارے بہت ہی بھائی پچھلے دنوں میں ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں۔ ذلت شاہ کو آپ نے نہیں بھولنا، اس کے علاوہ آپ نے ارشد شریف کو نہیں بھولنا جو ہمارے لیے قربانی دے گئے ہیں، ایک ان کے لیے سبق سکھاتے سکھاتے۔ اس کے علاوہ کافی وہ پچھلے دنوں میں جلسے لانگ مارچ میں ایک بندے کو پل کے نیچے گرایا جس کے 2 بیٹے تھے اور وہ اسی ٹائم مر گیا، آپ نے اس بندے کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی عورتوں کو ننگی کر کے یہ ویڈیو بناتے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے تھے، آپ نے اس کو بھی نہیں بھولنا۔ آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے، بھائی ہم کو جلسے کی اجازت دے دیے، بس جاؤ جلسے کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جلسے کے اندر آپ نے جلسے کو جوائن کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ پھر عمران خان آئیں گے جیل سے اور ہم انشاءاللہ دوبارہ آواز سنیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ اس دفعہ عمران خان یہ نہیں بولے گا، یہ نہیں ہم کو اس کے کانوں سے سنیں گے کہ پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ بولے گا کہ سسٹم والوں آپ کو ابھی نہیں گھبرانا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان اب یہی بولے گا کہ سسٹم والوں آپ کا بھی نہیں گھبرانا ہے۔ اور تمام وکلاء سے میری یہ درخواست ہے، جن 6 ججوں نے یہ مطلب کہ خط داخل کروایا کہ آپ ڈٹے رہیے اس بات پہ، ہم پاکستان کے سارے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکرز ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے خون میں ہماری رگوں میں خون ہے، اور جب تک ہم پٹھان ہیں، جب تک ہم پاکستانی ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ برائے مہربانی اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن و گمان میں بھی بالکل شک و شبہات نہیں لائے جیے گا کہ ہمارے پاکستانی، ہمارے ورکر پی ٹی آئی والے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بالکل آنکھ جس طرح آنکھ پلک مارتی ہے، اس طرح بھی آپ نے ذہن میں بالکل ہی نہیں لانا ہے کہ ہمارے سے یہ گھبرا جائیں گے، بالکل ذرہ برابر بھی آپ نے سوچ میں نہیں لانا ہے وکالت والوں، ججوں، کہ یہ ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے جتنے بھی تحریک انصاف والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی سپورٹ کریں گے، ضرورت آنے پر آپ کو پیش بھی کریں گے، قدم بھی پیش کریں گے، ضرورت بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے بھی کہ ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں، ایک اچھے شہری ہیں، اور ایک اچھے بہادر لوگ ہیں، اور اپنے پاکستان کی خود مختاری کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔